السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ہم نے نور مقدم کیس کے اوپر کافی لمبی آپ سے باتیں کی ہیں۔ جو ہمارے پاس اس کیس کے متعلق نئی انفارمیشن آتی رہی ہے ہم آپ کو دیتے رہیں۔ اس وقت بھی ایک نئی اپڈیٹس ہیں ہمارے پاس، تو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہماری نئی اپڈیٹس جو آتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جو یہ درندہ ظاہر جعفر ہے، اس نے اب ایک نیا پنڈورا کھول دیا ہے۔ ایکٹنگ ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یا تو یہ بندہ نفسیاتی مریض ہے یا پاگل ہے یا کچھ بھی ہے۔ تو اس نے بڑے ایک نئے نئے ڈرامے کھیلنے شروع کر دیے ہیں، پتہ نہیں کورٹ کے ساتھ بھی مذاق کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو نور مقدم کے جو والد ہیں ان کے ساتھ بھی عدالت میں کچھ وکلا حضرات نے بھی ایسے کوشچن کیے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بڑی تکلیف والی بات ہوئی۔ تو شوکت مقدم ایک بڑا معتبر نام ہے پاکستان میں، تو اس کے ساتھ اس طرح کے جو ہمارے وکلا بھائی ہیں، تو دیکھیں ٹھیک ہے کیس آپ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ ضرور کریں، لیکن تھوڑا سا یار ضمیر کی روشنی میں بھی انسان جاتا ہے کہ ایک سامنے ایک چیز ہے، ہمارے واضح چیز ہے کہ اس بندے نے، اس درندے نے اس کی بیٹی کو قتل کیا، اور آپ اس طرح کے کوشچن کرتے ہیں کورٹ کے اندر کہ جی یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پر یہ جو فرینڈ شپ ہے لڑکے اور لڑکی کی، جس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، تو اس میں آپ نے کس طرح اجازت دے دی؟ تو میں اپنے وکلا بھائیوں کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ بھی اجازت اسلام نہیں دیتا کہ آپ کسی کو بے دردی کے ساتھ اس کی جان لے لیں اور پھر انصاف کے لیے وہ بندہ مارا مارا پھر رہا ہو، جبکہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ اسی نے، یہ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ اس نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے ہی اس کی جان لی ہے، اس کو مارا ہے۔ تو اس کے باوجود پھر اس طرح کے سوال کسی باپ سے اس کی بیٹی کے متعلق، جس کی بیٹی جان سے چلی گئی ہو، تو یہ تھوڑا سا تکلیف دہ عمل ہے۔ اب اس درندے کی طرف ہم آتے ہیں، تو اس نے پہلے یہ ایکٹنگ کی کہ ویل چیئر پر آیا۔ تو بھئی یہ تو وہی وہ سیاستدان ہمارے جس طرح سارا دن کرپشن اور ان کے اوپر بڑی بڑی ایلیگیشنز لگتی ہیں، جب جیسے ہی وہ بڑی بڑی دھماکے دار پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں اور صحافیوں کے بھی جوابات دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے اوپر کوئی الزام ثابت ہو جائے، گرفتار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بیماری کا ناٹک، اس کو اگلے 2-3 دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کسی ہاسپٹل میں بیڈ پہ لیٹے ہیں، یا کئی تو ایسی مطلب مشینوں کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں، بندہ ڈر جاتا ہے یار ان کو ہوا کیا ہے۔ تو وہی حربہ اب یہ جو ظاہر جعفر ہے اس نے اپنایا ہے، کیونکہ اب یہ اسٹریچر پر آیا۔ تو اب یہ دیکھیں اس کو ہوا کیا، ہٹا کٹا تو ایک جوان لڑکی کی زندگی سے کھیل گیا، اس کو مارتے ہوئے تجھے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اب تو اسٹریچر پر آ گیا۔ بہرحال ہماری قوانین کے اندر میں یہ کیا کہوں، اس میں کیا اتنے خلا ہیں کہ کوئی نہ کوئی اب وہ حربے استعمال کر کے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کوششیں اس کی جاری ہیں۔ تو لیکن اللہ کا انصاف بھی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ اگر دنیا میں اگر تم اپنی ہوشیاری چلاکی سے بچ بھی جاتے ہو تو ایک عدالت میرے پاس بھی لگنی ہے، جہاں پر وکیل بھی میں ہوں گا، جج بھی میں ہوں گا، اور تم سامنے میرے کھڑے ہوگے، اور وہاں پہ پھر فیصلہ بھی میں ہی نہیں کرنا ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی تمہاری چرب زبانی ہوگی، نہ کوئی ایکٹنگ ہوگی۔ بہرحال ہماری اس نے ایک اپلیکیشن دی ہماری اطلاعات کے مطابق کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کے لیے، اس نے پہلے بھی کہا تھا لیکن کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا، لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا جائے جس میں یہ ثابت ہو کہ واقعی اس بندے کے دماغ میں کچھ فرق ہے یا کچھ کو بیماری ہے یا کیا ایشو ہے۔ بہرحال ہے میرے خیال میں یہ فضول ایکسرسائز ہوگی، کیونکہ ایک چیز بالکل سامنے ہے، تھراپی ورکس والا معاملہ بھی سامنے ہے، گواہوں کے بیانات بھی سامنے ہیں، سی فوٹیج بھی سامنے ہے، پھر بھی اگر اس کو یہ سہولت بھی دی جا رہی ہے تو چلیں کوئی قانونی تقاضے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ اس کے انجام کی طرف ضرور لے کے جائے گا، چونکہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر اس کے لیے وہ کوئی بورڈ، میڈیکل بورڈ تشکیل دے بھی دیا گیا تو یہ جھوٹا ثابت ہوگا، کیونکہ قاتل
جو ہے وہ قتل تو خود پکارتا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، تو اس کو بھی اس کے منطقی انجام کی طرف ضرور ہماری معزز عدالتیں لے کر جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ میں کچھ اپنے وکلا بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، دلائل آپ دیں، اپنے کلائنٹ کو بچانے کے لیے آپ کا پیشہ ایسا ہے تو اس میں آپ ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچیں کہ اس نے انسانیت کے ساتھ، ایک زندگی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور اس باپ کا اگر آپ اس باپ کی جگہ پہ خود کو میں رکھوں یا آپ رکھیں تو جس کی بیٹی کی زندگی کسی نے ختم کر دی ہوتی، اس باپ سے سوالات کرنے کے وقت تھوڑی احتیاط کی جائے۔ تو یہ تھی اس درندے ظاہر جعفر کی ایک رپورٹ ہمارے پاس نئی اپڈیٹ، چونکہ اسٹریچر پر جس طرح یہ آیا ہے تو لاجواب ایکٹنگ کر رہا ہے، اگر یہ ایکٹر ہوتا تو واقعتاً بہت بڑا ایکٹر ہوتا۔ تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔